اب ان کے پاس چل کر پوچھیں کہ اے نعمان بن ثابت ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ کو امام اعظم کس نے بنایا؟ تو حضرت نعمان بن ثابت نے ہاتھ جوڑ کر کہا لولا السندان لحلق النعمان، اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کے قدموں میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں، میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، میں نے کل ہی ریسرچ کر رہا تھا، دیوبند کا تک یہ فتویٰ ہے۔ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو میں بتا رہا ہوں، اوپینین اور ڈیفرنسز ہوتے ہیں، دیوبند کے علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ یہ نعمان بن ثابت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر 2 سال میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، میں برباد ہو گیا ہوتا۔ جو کچھ علوم مجھ کو ملے ہیں وہ خود کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھ کر حاصل کیے۔ امام حسین علیہ السلام کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، ان کے شہزادے سیدنا امام باقر جنہیں باقر العلوم کہا جاتا ہے، اور ان کے شہزادے امام سیدنا جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ساری انسانیت پر احسان ہے، صرف مسلمانوں پر نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف شریعت کے علوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کو عطا کیے، تو آپ یہ غلط سمجھ رہے ہیں، اسی لیے کہ جہاں قرآن کے احکام ہیں، جہاں حدیث کے احکام ہیں، جہاں شریعت کے قوانین ہیں، یہ سارے قوانین امام جعفر صادق نے دیے ہیں۔ آپ ریسرچ کریں امام جعفر صادق کے حوالے سے، وہ جو بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، گریجویشن کر رہے ہیں، یعنی جن کے پاس صلاحیت ہے گوگل پر سرچ کرنے کی، وہ جا کر دیکھیں کہ امام صادق کی کیا خدمات ہیں، امام جعفر صادق کی کیا خدمات ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف شرعی قوانین یا علوم علی کے اس شہزادے نے دنیا کو نہیں بانٹے ہیں، بلکہ جتنے دنیا کے ماڈرن علوم ہیں، جتنی ماڈرن علوم جتنے پائے جاتے ہیں، یہ سائنسز ہیں، یہ سارے کے سارے علوم امام جعفر صادق نے دنیا کو عطا کیا۔ جب آسمان کی طرف توجہ فرمائی نبی کے اس شہزادے نے امام جعفر صادق، اور کیوں نہ ہو بھائی، کسی مفتی صاحب کا پوترا یا بیٹا مفتی بن جائے تو اچنبے والی بات تو نہیں ہے نا۔ اس صحبت میں نہیں ہے، اتنے بڑے مفتی صاحب تو شیخ الحدیث ہیں، شیخ الفقہ ہیں، وغیرہ ہیں وغیرہ، ان کا بیٹا عالم ہو گیا، رکشوں کے ہو سکتا ہے، رکشہ تو نہیں چلائے گا نا بھائی، عالم کی صحبت میں نہ آئے، گھر میں پھیلا ہو عالم بنے گا، پوترا عالم ہو گیا۔ اب یہ کون؟ یہ باب العلم کی اولاد ہے، جن کے صدقے ساری کائنات میں اللہ نے علم کو تقسیم فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مولا علی کے علم کے حوالے سے کہ اللہ نے علم کے 10 حصے رکھے، کتنے؟ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام میں بہت ممتاز ہیں، اسی لیے کہ جتنے فقہاء کرام ہیں، یعنی اسلامک جوریسپروڈنس ہے، جتنوں نے فقہ حاصل کی ہے نا، عبداللہ ابن مسعود سے سب کا حاصل کر۔ امام بخاری ہو کہ امام مسلم ہو کہ امام ترمذی ہو، یہ جو حدیث کے ائمہ ہیں، ائمہ حدیث ہیں، یہ ساروں نے یہ سارے فیوز انہی سے حاصل فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود میرے نبی سے سنا ہے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم کے 10 حصے کیے اور 10 میں سے 9 علی کو دے دیے، 10 میں سے 9 علی کو دیے، ایک ساری امت میں تقسیم کیے، اور اس ایک میں بھی میرا علی برابر کا شریک ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے علم کا مقام ہے۔ اب چلیں ان کی طرف، تفسیر جانتے ہیں قرآن کی آپ لوگ؟ ڈیٹیل ڈسکرپشن آف دی آیت، جسے تفسیر کہتے ہیں۔ تفسیر دنیا میں سب سے پہلے کرنے والی ذات کی بارگاہ میں چل کر اہل بیت اطہار کا مقام پوچھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بن سید المفسرین کہا جاتا ہے، جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کا کام کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ روزانہ رات میں پانی کا پیالہ لے کر حضور کی خدمت میں ٹھہرے رہتے۔ نوجوان تھے، حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے تو طہارت کے لیے پانی پیش کرتے، وضو کے لیے پانی پیش کرتے، اور جو حضور پانی وضو فرماتے تشت میں جمع کرتے وہ پانی پی لیتے۔ یہ محبت، حضور یہ عمل بہت دنوں تک دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، اللہ تجھے تفقہ عطا فرمائے گا، یعنی تجھے فقہ کا ماہر بنائے گا، تجھ پر علوم کھول دے گا۔ تو وہ سید المفسرین ہوئے، انہوں نے خود ارشاد فرمایا ہے مولا علی کے علم کے حوالے سے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کے سامنے پیغمبروں کا علم، دیکھیں
کتنا بیوٹیفل انالائسس ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے پیغمبروں کا علم بالکل ایسے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ پانی. obvious بات ہے، اللہ ہی نے علم عطا فرمایا. اور پیغمبر کے علم کے سامنے تمام امت کا علم ایسے جیسے 7 سمندر کے سامنے ایک قطرہ. پھر بیچ میں ایک بات ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علم کے سامنے نبی کا علم ایسے جیسے 7 سمندر کے سامنے ایک قطرہ. اور نبی کے علم کے سامنے پھر ارشاد فرمایا نبی کے علم کے سامنے علی کا علم ایسا جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر علی کے علم کے سامنے کیا فرمایا؟ مولا علی کے علم کے سامنے تمام امت کا علم ایسے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ پانی. یہ موازنہ. اب ان کے پڑپوتے سیدنا امام جعفر صادق کے پاس اگر علم نہ ہوگا تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی تو ایسٹرونومی کے جو اصول ہیں وہ سارے امام جعفر صادق نے مرتب فرمائے. دنیا کو ایسٹرونومی یعنی چاند ستاروں کی یہ جو گردش ہے، اس کی جو نالج تو سب سے پہلے دنیا کو جو بھیک میں عطا کی ہے وہ امام جعفر صادق نے کی.